الحمد لله الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم آبائي عند شدائدي فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ایک مرتبہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. میری خوش نصیبی کی عظیم علماء اکرام کی موجودگی میں مجھے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا برابر ہیں جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں؟ یعنی علم والے اور بے علم ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، کہ ہم نے جن کو علم دیا گیا ان کو درجات بلند فرمایا، درجوں بلند فرمایا. ایک درجہ دو درجہ نہیں بلکہ کئی درجے بلند فرمایا. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. اور اگر میں صحیح ہوں تو یہاں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے کئی بڑوں سے فضیلت رکھتے ہیں. اللہ رب العزت کی اسی آیت کریمہ کی مصداق بنتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا وہ درجوں بلند ہو گئے. تو جس کے پاس جتنا علم مگر علم نافع، جو خود کو بھی نفع دے اور قوم کو بھی نفع دے. صرف علم ہونا یہ کافی نہیں بلکہ علم نافع کا ہونا یہ ضروری ہے. تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے میں بلند فرمایا ہے، اس کی بنیاد علم ہے، اور آپ تب تک اس معاشرے میں فضیلت کے حامل رہیں گے جب تک کہ آپ کا علم نافع رہے گا، جب تک کہ آپ خود بھی اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کے علم سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور جس دن یہ علم آپ کو بھی فائدہ دینے بند کر دے اور آپ سے قوم کو فائدہ ہونا بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو آپ سے ہٹا لیا. کیونکہ جتنی بھی احادیث کریمہ ہیں حافظ قرآن کی فضیلت میں، سب میں حفظ قرآن کے ساتھ عمل قرآن کی بھی قید ہے. ہمارے یہاں حفظ قرآن کی فضیلت جب بیان کی جاتی ہے تو حافظ قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی فضیلت یقیناً ہے، لیکن والدین پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنے. یہ جو چمکتے ہوئے آپ چہرے دیکھ رہے ہیں اور کچھ چہرے اور کچھ بچے محلے اور گلیوں میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ایسے بچے جن پر والدین کی توجہ نہیں ہے کہ انہیں علم سے سنوارا جائے. انسان کورا ہوتا ہے، اس میں کچھ نگینے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایبلٹیز ہوتی ہیں جن کو ایک جوہر شناس پرکھتا ہے کہ اس
انسان کے اندر کون سا نگینہ، کون سا جوہر چھپا ہوا ہے۔ تو جب تک کسی پتھر کو جوہر شناس کے پاس نہ لے جایا جائے تب تک کہ اس کی اصل قیمت پتہ نہیں لگتی۔ آج ان چمکتے ہوئے چہروں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں کسی جوہر شناس نے تراشا ہے، کسی جوہر شناس نے پہچانا ہے ان کی ایبلٹیز کو، ان کی ایبلٹیز کو پھر نکھارا ہے، ان کی ایبلٹیز کو ان اساتذہ نے نکھارا ہے۔ یہ وہی بچے ہوں گے جو کل گلیوں میں صرف کھیلتے ہوں گے اور ان کا علم سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ والدین قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ان ہونہار اساتذہ کے حوالے کیا، پھر ان اساتذہ نے ان کے علم کو نکھارا، انہیں علم سکھایا، اور علم سکھانے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مکتب اہل سنہ میں علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ علم ہو اور تربیت نہ ہو تو علم نافع نہیں ہو پاتا۔ علم نافع تب ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو، اور محض مکتب بھیج دینے سے، مدرسہ بھیج دینے سے والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے مکتب میں بھیج دیا بچے کو اور 22 گھنٹہ آپ کے پاس ہے۔ اس 22 گھنٹے میں آپ کی ذمہ داری بالکل ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب والدین کی دعا کی تعلیم فرمائی قرآن میں تو فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ایسے دعا کرو کہ میرے رب میرے والدین پر اس طرح رحم فرما کہ جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ رحمت کی کیفیت کو تربیت کی کیفیت کے ساتھ مقید فرمایا کہ جب نماز میں آپ کا بچہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین پر ایسی رحمت نازل فرما، ایسا رحم فرما کہ جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ یہی بچپن ہے جس میں تربیت کی جاتی ہے، لیکن تربیت کے نام پر ہم صرف نصیحت کرتے ہیں۔ تربیت اور نصیحت میں فرق ہے۔ ہم تربیت سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 لسٹ بنائی ہیں، ایک ڈوز کی ہے، ایک دوسری ڈونٹس کی ہے، یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ جب بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب بچہ چوری کی طرف راغب ہوتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں چوری نہیں کرنی چاہیے۔ جب بچہ نماز چھوڑتا ہے تو اس سے کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں روزے رکھنے چاہیے۔ جب ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں سے ادب سے بات کرنی چاہیے، مگر یہ سب نصیحت ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر جو بول رہے ہیں یہ سب نصیحت ہے، لیکن والدین کو تربیت کرنی ہے، اساتذہ کو تربیت کرنی ہے۔ اساتذہ کو والدین سے بڑا درجہ اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ علم کے ذریعے اپنے طلباء کی تربیت کرتے ہیں، اور والدین سے کمپیریزن اس لیے کیا گیا کہ والدین کا کام بھی تربیت ہے نہ کہ نصیحت۔ کسی چیز کے بارے میں بتا دینا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے بدل لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے اخلاق والا ہو تو آپ کو اپنے برے اخلاق کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ سچ بولے تو آپ کو بھی جھوٹ کو ترک کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے، والدین کی خدمت کرے، تو آپ کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی۔ بچے قرآن و حدیث بعد میں پڑھتے ہیں، والدین کا کریکٹر پہلے پڑھتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو کچھ نہیں بولنا جانتا، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ زبان بولتا ہے جو اس کے ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ انگریزی بول رہے ہیں تو وہ بچہ انگریزی کا ماہر ہوتا ہے، اس کو گرامر نہیں آتی۔ ماں باپ اردو بول رہے ہیں تو اس نے بغیر کسی گرامر کے اردو سیکھ لی۔ اگر ماں باپ اچھی اردو بولتے ہیں تو فصیح و بلیغ اردو بولتا ہے بچہ۔ اگر ماں باپ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں
تو وہ ایسے ہی اردو بولتا ہے. اگر ماں باپ عربی زبان بولتے ہیں تو وہ عربی زبان سیکھ جاتا ہے, اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا. تو بتائیے کہ جو اتنی دقیق چیز ہے, کسی لینگویج کو آپ سیکھنا چاہیں سیکنڈ لینگویج, تو آپ کو کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. جب اس چیز کو وہ اپنے ماں باپ سے سیکھ رہا ہے تو ہمارے اخلاق و اطوار وہ کیوں نہیں سیکھے گا؟ جیسے ہمارے اخلاق ہوں گے ویسے ہی ہمارے بیٹے کے ہوں گے. جیسے ماں باپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے, اگر ماں باپ ایک دوسرے کو جھڑک کر بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی وہی طریقہ آئے گا. اگر ماں باپ کسی کی برائی کر رہے ہیں, کسی سے نفرت کر رہے ہیں, اس نفرت کا اظہار اپنے بچے کے سامنے کر رہے ہیں, تو وہ بچہ جو صرف محبت جانتا تھا وہ آج نفرت بھی سیکھے گا. تو ضروری ہے کہ جو 24 گھنٹے میں سے آپ نے 2 گھنٹے حضرت کو دیے ہیں تو حضرت 2 گھنٹے میں تربیت کریں گے, اسے اچھی چیزیں سکھائیں گے, لیکن اچھی چیزیں سکھانے کے بعد جو آپ کے پاس 22 گھنٹے بچہ رہ رہا ہے اس میں آپ کو اپنے بچے سے پوچھنا ہے کہ آج آپ کے استاذ نے کیا سکھایا. اگر استاذ نے آج سکھایا ہے کہ بڑوں کو ادب کرنا ہے, ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, تو آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنے والدین کی دستبوسی کرتے ہیں کہ نہیں. آج استاذ کے ڈر میں تو آپ کی دستبوسی کر لے گا, لیکن اگر آپ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے تو مکتب اہل سنت سے نکلنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس چیز کو چھوڑ دے گا, وہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھے گا, اپنے کردار میں ایک الگ سا ایڈ آن سمجھے گا کہ یہ لگایا گیا تھا, اب مکتب سے نکلنے کے بعد ہم اس سے بری ہو گئے. لیکن اگر آپ اسی اعتبار سے تربیت کریں گے اور اپنے آپ کو بدل کر تربیت کریں گے, انسان کی زندگی اس کے بیٹے کی پیدائش کے بعد بدل جانی چاہیے. اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں آنے والی نسل کو اگر بنانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو آج اس فقیر کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کم اور تربیت زیادہ کرنی. نصیحت اور تربیت میں فرق کو سمجھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی باتیں سیکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس بیان میں ہونے والی خطاؤں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.